بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو چوتھی کلاس کی کتاب ابتدائی اردو کا سبق نمبر 6 جو کہ حکایتیں ہیں۔ دیکھیے حکایتیں مینس کہ یہ جو سچی کہانیاں ہوتی ہیں، تو اسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے اردو میں۔ تو حکایتیں جو سچی کہانیوں کو کہتے ہیں۔ تو پہلا جو ہمارا ٹاپک یعنی پہلا عنوان ہے پاؤں یا جوتا۔ تو میں پڑھ رہی ہوں، اس کو سمجھا دوں گی کہ حکایتیں کس طرح ہیں۔ دیکھیے، میں نے کبھی قسمت کی خرابی آسمان کی سختی کی شکایت نہیں کی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں ننگے پاؤں تھا اور جوتا بھی نہیں خرید سکتا تھا۔ اسی غم میں کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا۔ کوفہ جگہ کا نام ہے۔ وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ میں نے خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا اور اپنے پاس جوتا نہ ہونے پر صبر کیا۔ تو یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی حکایت میں بتا رہے ہیں کہ میرے پاس جو جوتے نہیں تھے نا، تو انہوں نے جب وہ گئے مسجد میں تو دیکھا کہ ایک آدمی کے ایک پاؤں ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ اللہ تیرا بہت شکر ہے کہ میرے پاس تو دونوں پاؤں سلامت ہیں، جوتے نہ ہیں تو کیا ہوا۔ وہ جوتا نہ ہونے پر انہوں نے صبر کیا، اللہ کا شکر ادا کر کے صبر کیا۔ ٹھیک ہے نا۔ اب اگلا دیکھیے، آرام کی قدر۔ ایک بادشاہ غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا ہوا تھا۔ غلام نے اس سے پہلے کبھی دریا نہ دیکھا تھا، کشتی کا سفر بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے جسم میں کپکپی شروع ہو گئی، یعنی ڈر کے مارے اس نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس کے اس رویے پر بادشاہ کو تکلیف ہوئی۔ اسے چپ کرنے کے لیے کوئی تدبیر یعنی کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کشتی میں ایک دانا بھی تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو اسے چپ کر دوں۔ بادشاہ نے کہا بڑی مہربانی ہوگی۔ اس دانا کے اشاروں پر ملازموں نے غلام کو دریا میں پھینک دیا۔ جب وہ چند غوطے کھا چکا تو اس کے بالوں کو پکڑ کر کشتی کی طرف لے آئے۔ اس نے کشتی کے پچھلے حصے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور پھر کشتی کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ کو یہ تدبیر بہت پسند آئی۔ دانا نے بادشاہ سے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت تھی۔ دانا نے کہا کہ اس نے کبھی ڈوبنے کی تکلیف نہیں اٹھائی تھی اور کشتی کے آرام کو نہیں جانتا تھا۔ آرام کی قدر وہی جان سکتا ہے جو مصیبت جھیل چکا ہو۔ ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ ایک غلام جب کشتی میں سوار ہوا تو دریا دیکھ کر اس کے ڈر کے مارے جو کپکپی چھوٹنے لگی، تو اس کو کشتی کا آرام سمجھ میں نہیں آیا نا۔ لیکن جب اس کو دریا میں پھینک دیا گیا تو اس کو سمجھ میں آ گیا نا کہ میں دریا میں ڈوب سکتا ہوں، تو کشتی میرے لیے کتنی آرام دہ جگہ ہے۔ تو وہ آرام سے کشتی میں بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ تو دیکھیے ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے ایک عالم اور ایک ملاح۔ عالم کا مطلب جو ہے پڑھے لکھے کو کہتے ہیں ہم عالم، ٹھیک ہے نا، اور ملاح جو کشتی چلاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ملاح۔ تو اس کی کہانی دیکھیے، ایک عالم کشتی میں سوار ہوا۔ گرامر یعنی قواعد جاننے پر اسے بہت گھمنڈ تھا، یعنی بہت غرور تھا اسے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، بہت عالم ہوں۔ اس نے ملاح سے پوچھا، اے ملاح، تو کیا گرامر جانتا ہے؟ ملاح نے کہا نہیں۔ عالم نے اس کا افسوس، تیری آدھی عمر برباد ہو گئی۔ یہ سن کر ملاح کو دکھ بھی ہوا اور غصہ بھی آیا، مگر وہ اس وقت خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد تیز ہوا کے جھکڑے سے کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اس وقت ملاح نے بلند آواز میں کہا، کیوں صاحب، آپ کو تیرنا بھی آتا ہے؟ عالم نے کہا نہیں، مجھے تو تیرنا نہیں آتا۔ ملاح بولا، افسوس، آپ کی تو ساری عمر بیکار گئی کیونکہ آپ کشتی ڈوبنے والی ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی کہانی جو حکایت جو ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ ہمیں کوئی بھی چیز اگر آتی ہے تو اس کو غرور نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پتا کہ اس کو کوئی اور سا علم آئے، ہے نا۔ تو ملاح کو جو تیرنے کا علم تھا نا، لیکن عالم کو جو تیرنا نہیں آ رہا تھا۔ تیرنا بھی تو ایک علم ہے نا، ایک نالج ہے۔ تو اسی طرح جو اس نے بولا کہ آپ کی تو پوری عمر بیکار ہوگی کیونکہ کشتی ڈوب جائے گی تو آپ بھی اس میں ڈوب کے مر جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تو میں امید کر رہی ہوں کہ آپ کو کہانی تینوں جو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب یہاں پر اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں، ہماری ہو گئی یہاں پر مشق اسٹارٹ۔ دیکھیے، یہ لفظ اور معنی یعنی یہ الفاظ ہے، اس کے میننگ ہے۔
تو میں پڑھ رہی ہوں, آپ لوگ دھیان سے سن کر یاد کر لیجیے گا, ٹھیک ہے. نعمت اچھی اور انوکھی چیز, صبر برداشت سہنا, غلام خدمت کرنے والا, تدبیر طریقہ, دانا عقل مند, غوطہ ڈبکی, حکمت عقل مندی, قدر اہمیت. ٹھیک ہے, تو اب یہ دیکھیے اس آیت سے متعلق غور کیجیے. لکھا یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ پہلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ آدمی کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور جب کبھی کسی پریشانی یا مصیبت کا سامنا ہو تو اس پر افسوس کرنے کی بجائے اپنے سے زیادہ پریشان حال لوگوں کو دیکھ کر صبر کرنا چاہیے. یعنی ہمیں کسی وقت کوئی پریشانی ہو یا ہم اپنا صبر کھونے لگے تو اپنے سے جو پریشان زیادہ ہمارے سے جو پریشان حال ہے اس کو دیکھ کر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں صبر کر لینی چاہیے, ہے نا. دوسری آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ آرام کی اہمیت وہی سمجھ سکتا ہے جس نے کوئی مصیبت اٹھائی ہو. آپ نے دیکھا کہ غلام کشتی میں بیٹھ کر ڈر کے مارے کانپ رہا تھا اور شور مچا رہا تھا. جب اسے پانی میں پھینک دیا گیا تو اسے کشتی میں آ کر آرام کا اندازہ ہوا. اب تیسری آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی کو کسی ایک علم یا فن میں کمال ہو جانے پر غرور نہیں کرنا چاہیے. یعنی کسی بھی ایک علم میں یا فن میں ہم بہت کمال حاصل کر لیے, تو جیسے عالم نے غرور کیا نا, لیکن اس کو تیرنا نہیں آتا تھا تو کوئی فائدہ نہیں, اس کو غرور کرنا بیکار گیا نا اس کا. تو امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو ضرورت مند ہوں ان کی ضرورت پوری ہو سکے, اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے, کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے. آپ لوگ چینل سبسکرائب کریں گے تو میری ہمت بڑھتی ہے, تو آپ لوگ پلیز میری ہمت بڑھا دیا کریں. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.